بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کا وقت تھا۔ وہ باغ میں بیٹھی خوبصورت پھول چن رہی تھی۔ ان کی بھینی بھینی مہک نے اس کے دل و دماغ کو معطر کر دیا تھا۔ وہ نزاکت سے پھولوں کو ٹہنیوں سے جدا کرتی، نفاست سے ان کو ٹوکری میں رکھتی جا رہی تھی، جب پیچھے سے آنے والی آواز پر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر پڑی تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں چمکنے لگی۔ وہ اس وقت کیوں اور کیسے آ گیا تھا؟ نہیں، اس وقت تو اسے اپنے کام پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ وقت تو اس کے آنے کا تھا، ابھی تو اس نے آنا تھا۔ پھر اس کے آنے کے وقت پر یہ کیسے آ گیا؟ اگر اس نے اسے یہاں دیکھ لیا تو… آگے کا سوچ کر ہی اس کا دل انجانے خوف کے تحت لرزنے لگا۔ جس بات کو کئی عرصے سے چھپاتی آ رہی تھی وہ یوں ایک پل میں اس کے سامنے آ جائے گی، سوچ کر ہی اس کا وجود کانپ کر رہ گیا۔ مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اس کے نام کی پکار ہوئی تو اس نے اللہ کا نام لیا اور ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دعا کر رہی تھی کہ کاش آج وہ نہ آئے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی اس کا دل دہل کر رہ گیا کہ… وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب اس کے کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک مخصوص تھی جسے اب وہ پہچان گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی اور بدستور اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس کے کانوں میں ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی جو اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ کو بند کر کے ایک طرف کیا۔ وہ اس کے دائیں جانب بالکل اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ معمول کے مطابق شارٹ فراک اور کیپری میں تھی۔ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ شانوں پر بڑی چادر پھیلا رکھی تھی۔ اس نے چادر ایک طرف رکھی اور ایک ادا سے کرسی پر بیٹھ کر میز پر رکھی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے بوتل واپس بند کر کے رکھی اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ بولی، تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی اور بولا کہ میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، وہ ہرگز نہیں بدلے گا۔ پھر نہ جانے تم کیوں روزانہ یوں منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ بس بہت ہو گیا تماشا، آج کے بعد یہاں آئی تو دھکے دے کر یہاں سے نکلواؤں گا۔ اب تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ کیبن کے دروازے کی طرف اشارہ کرتا وہ اسے وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا، لیکن وہ بجائے وہاں سے جانے کے اچانک ہنستی چلی گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور بولی کہ تم اب تک ویسے کے ویسے ہی ہو، ایک دم الو کے پٹھے۔ تمہارے ہاتھ میں نہ پہلے کچھ تھا اور نہ ہی اب کچھ ہے، یہ دیکھو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے موبائل کی اسکرین آن کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کی۔ اس پر درج تحریر کو پڑھ کر اس کے دماغ میں ایک دم غصہ اود کر آیا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر اس نے پھر سے ایک کہکا لگایا تھا اور بولی، بس اسی پر تمہاری یہ حالت ہو گئی، یہ بھی تو دیکھ لو۔ اس نے پھر کوئی ویڈیو چلا کر اس کے سامنے کر دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی اس کی بس ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر زور سے فرش پر دے مارا اور غصے سے کھولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اب آئے گا مزہ، شاباش، تو نے کر دکھایا اب کی بار۔ اس نے خود کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے اپنے آپ کو داد دی تھی۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، وہ کچھ بہت غلط کرنے جا رہی تھی، اور وہ کیا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ اماں، میں بتا رہی ہوں مجھے صرف اسی سے شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں میں، پھر کیوں ہر روز کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلا آتا ہے؟ جب میں منع کر چکی ہوں تو اس گھر میں یہ ٹکے ٹکے کے لوگ کیوں رشتہ لے کر آ رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی یونیورسٹی سے گھر آئی تو اپنے گھر سے پھپھو کو اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ نکلتے دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو مسکرا کر انہیں رخصت کر رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ماں انتہائی زہر لگی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کے آنے کے مقصد سے بخوبی آگاہ تھی۔ پہلے وہ اپنی پھپھو کا دم بھرتے نہیں تھکتی تھی، مگر اب وہ اپنی پھپھو کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہ تھی۔ وہ گھر سے کچھ پیچھے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھیں، اس کا موڈ نہیں تھا کہ جا کر ان کو سلام کرتی۔ چنانچہ اس نے وہیں رک کر ان کے جانے کا انتظار کیا۔
پر اماں کی باتیں ختم ہوتی تو وہ جاتی۔ نہ جانے ایسی کون سی ضروری باتیں تھیں جو اب یہاں دروازے پر کھڑی ہو کر کی جا رہی تھیں۔ 5 منٹ کی مزید باتوں کے بعد آخر کار وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس نے ایک سکھ کا سانس لیا اور تن فن کرتی ماں کے سر پر جا پہنچی۔ بیگ ایک طرف پھینکتی اب وہ انتہائی بے شرمی سے اپنی ماں کو اپنی محبت کے قصے سنا رہی تھی۔ ماں نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کیا سے کیا ہو گئی تھی اس کی بیٹی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور اس کی چھوٹی بہن کو آواز دے کر بولا کہ اس کے لیے تازہ جوس بنا کر لا تاکہ اس کا دماغ جگہ پر آئے اور اسے پتہ چلے کہ یہ اپنی ماں کے آگے کیا بکواس کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن منٹ میں ماں کے سامنے حاضر ہوئی اور ماں کی بات سن کر اگلے ہی پل وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر جھنجھلا گئی تھی۔ اماں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں پھپھو کے گھر شادی نہیں کروں گی، کسی صورت نہیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی یا منہ سے مزید کوئی لغویات نکالتی، اس کی ماں کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے دائیں گال پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ اس کی بہن کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ کر نیچے گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ مینگو شیک تیزی سے فرش پر بکھر گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے۔ اس نے اپنی اماں کو آج پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار انہوں نے اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تھپڑ کی شدت سے اس کا گال تمتما اٹھا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بس خبردار، اب جو ذرا سی بھی بکواس اپنے منہ سے نکالی۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ تمہارا دل نہیں کانپا؟ تمہیں میرا ذرا خیال نہیں آیا؟ پچھلے 10 سال سے میں نے دن رات ایک کر دیے تاکہ تم دونوں کی اچھی پرورش کر سکوں، تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ میں نے کبھی اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، تم دونوں کے لیے۔ سب کے کہنے کے باوجود کبھی دوسری شادی کا خیال دل میں نہیں لایا۔ میں نے کبھی تم دونوں کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تمہاری ہر آسائش، ہر خواہش کا خیال رکھا، اور تم مجھے یہ صلہ دے رہی ہو۔ میرا مان تھی تم، میرا غرور، جو آج تم نے یہ باغی لفظ منہ سے نکال کر پاش پاش کر دیا۔ میں نے تو تمہیں یونیورسٹی تعلیم کے لیے ڈالا تھا تاکہ اگر خدا نخواستہ آگے کی زندگی میں تمہیں میری طرح مشکلات درپیش آئیں تو تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو، لیکن تم نے تو میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پہلے تو میں نے تمہاری اس نام نہاد محبت کو تمہارا بچپنا سمجھ کر کبھی سیریس لیا ہی نہیں، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میری ہی غلطی تھی جو تمہیں غلط سمجھا، لیکن بس اب اور نہیں۔ اب جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ تمہاری پھپھو کو میں زبان دے چکی ہوں۔ اس کا بڑا پن ہے کہ مرحوم بھائی کی بیوہ اور بچیوں کا ساتھ اس نے ابھی تک نہیں چھوڑا، اور اب یتیم بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھنے آئی ہے، ورنہ آج کل کہاں کوئی یتیموں کو پوچھتا ہے۔ آج سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانیاں۔ اب اسی مہینے کے اندر اندر میں تمہیں رخصت کر دوں گی، اور ایک اور بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ اگر تم نے میرے فیصلے کے خلاف جانے کی ذرا سی بھی کوشش کی یا مجھ سے بغاوت کی تو اسی لمحے تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار دوں گی، اس سے پہلے کہ تم میرے مرحوم شوہر کی عزت کو خاک میں ملاؤ۔ اماں انتہائی درستگی سے کہتی وہاں سے جا چکی تھیں، جبکہ پیچھے وہ دونوں بہنیں ساکت کھڑی رہ گئی تھیں۔ اپنی ماں کا یہ روپ انہوں نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی اماں نے انہیں جھڑکا تک نہیں تھا، اور آج یہ غصہ، یہ انداز ان دونوں کو واقعی خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ ہی اپنے فیصلے پر اٹل ہوتی تھی۔ اس کی کسی بھی دھمکی، کسی بھی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور اس کی ماں نے اس کی شادی پھپھو کے بیٹے سے کروا کر ہی دم لیا۔ پہلے تو اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے مل کر گھر سے نکلنے کی بہت کوششیں کیں، لیکن پھر ماں سے خوفزدہ ہو گئی اور چپ چاپ شادی کر لی۔ اس کی ماں کو ایک بار حیرت تو ہوئی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے تیار ہو گئی، لیکن پھر سر جھٹک کر اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ شادی کے بعد وہ بالکل بدل گئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ضدی، بدتمیز اور خود سر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اب اس کا انداز ایک سمجھدار اور میچور لڑکی جیسا ہو گیا تھا۔ بس اب وہ بہت زیادہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ سب خوش اور مطمئن تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خاموشی کس قدر بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ایک دن جب اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے کہ وہ
آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ اس نے اس کا بازو انتہائی سختی سے موڑ کر کمر سے لگا لیا تھا۔ کیوں پرکٹی کبوتری، سنا ہے بہت ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چالاکی نہیں کرنا۔ تو پھر؟ اس کے کان میں اس کی پھنکارتی ہوئی آواز پڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اذیت برداشت کرتے بمشکل بول پائی تھی۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور کہا کہ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ کوئی چالاکی کی تو تمہارا وہ حشر ہوگا کہ… میں نے تمہیں یہی بتانا تھا۔ مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو، میری جان چھوڑ دو، لے جاؤ یہاں سے، میں تنگ آ گئی ہوں اس روز روز کے ڈرامے سے، میری جان چھڑواؤ اس سب سے۔ وہ اپنے بازو کو سہلاتے اب کی بار پھٹ پڑی تھی۔ کب سے وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اس اذیت میں رہنے سے بہتر تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ اس نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ بولی، اب جاؤ یہاں سے، میں نے تمہاری بات مان تو لی ہے، اب اس سے پہلے کہ میرا شوہر آ جائے یہاں سے نکلنے کی کرو۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک استہزائیہ ہنسی آئی تھی۔ اس نے اس کی تھوڑی کو پکڑا اور کہا کہ اوہ ہو، تو میرا بیبی اپنے شوہر سے اتنا ڈرتا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور بولی کہ سب کچھ تمہارا ہی تو کیا دھرا ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا مجھے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مانی خیزی سے مسکرائی تھی اور بولی، پلیز اب جاؤ تم۔ تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی تھی۔ پہلے تھوڑی خدمت تو کر لینے دو، کہتے ساتھ ہی اس نے بیڈ پر لیٹ کر اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ اس کی طرف آئی اور اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ اسے اپنے شوہر کی بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کو یوں پریشان دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میں ہوں نا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فی الحال میرا تمہارے شوہر نامدار کے سامنے آنے یا اس کی شکل دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں، تو تم ادھر دھیان دو اور میری ٹانگیں اچھے سے دباؤ جیسے پہلے دباتی تھی۔ قسم سے بہت مس کیا میں نے تمہیں، اس نے پچکارتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ تو نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ میرا نام عروسہ ہے، میری عمر 20 سال ہے، میں مری میں رہتی ہوں۔ یہ واقعہ آج سے 7 سال پہلے کا ہے۔ میں اپنے ماں باپ اور بہن نادرا کے ساتھ گجرات میں رہتی تھی۔ میں اور میری بہن نادرا، ہم دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ اس وقت ہم نے 9ویں جماعت کا امتحان دیا ہوا تھا۔ ہم ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ہمارے اماں اور ابا ہم دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اماں ہمارا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن ہم نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ہماری اماں ہمارے ابا سے بہت زیادہ ڈرتی تھیں اور ابا کے سامنے بات کرنے سے بھی جھجکتی تھیں۔ لیکن ہمارے لیے وہ دونوں ہمارے مثالی والدین تھے۔ آج تک کبھی ہم نے ان کو لڑتے جھگڑتے یا اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج کل اماں کا برتاؤ بہت زیادہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑی سی ہو رہی تھیں۔ اماں گھنٹہ گھنٹہ موبائل فون پر کسی کے ساتھ مصروف رہتی اور ابا کے آنے سے پہلے ہی فون آف کر کے دراز میں ڈال دیتی۔ ہم یہی سوچتی رہیں کہ شاید اماں ابا سے ہی بات کرتی ہیں، لیکن پھر سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس کے آنے سے پہلے اماں فون کیوں آف کر دیتی ہے۔ لیکن ہم نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ایک دن اماں ہمارے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں جب اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور اماں اچھل پڑی۔ اماں نے وقت دیکھا اور اپنا فون اٹھایا تو اس پر کسی ان سیو نمبر سے لاتعداد مسڈ کال لگی ہوئی تھی۔ اماں کے چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہوا۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھیں اور ہمیں کہا کہ تم لوگ کسی بھی صورت کمرے سے باہر مت آنا۔ ہم اماں کی بات پر بہت حیران ہوئے کہ آج سے پہلے تو اماں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اماں باہر گئیں اور جاتے ہوئے دروازے کو باہر سے لاک کر گئیں۔ نہ جانے اسے کس چیز کا ڈر تھا یا وہ ہم سے کیا چھپا رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنا چاہا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اماں کے ساتھ اماں اور ابا کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہم دونوں پورا 1.5 گھنٹہ کمرے میں بند رہی تھیں۔ 1.5 گھنٹے کے بعد ماں نے آ کر دروازہ کھولا تو ماں کا پورا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ میں نے اماں سے آنے کی وجہ کی بابت پوچھا تو اماں نے کہا کہ میری سہیلی آئی تھی، تم لوگ باہر آ کے ٹی وی دیکھو، میں تب تک تم لوگوں کی پسند کا کچھ بنا کر لاتی ہوں، اور ہاں اپنے ابا کو مت بتانا کہ گھر پر کوئی آیا تھا، تم دونوں جانتی ہو نا ابا کو نہیں پسند کہ کوئی بھی گھر پر آئے۔ ہم دونوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ابا کے آنے تک ہم ویسے ہی یہ بات بھول گئے تھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے،
ساتھ ہی ساتھ اماں کا رویہ بھی عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یوں ہی اکثر ہمیں کمرے میں بند کر دیتی تھیں اور نہ جانے کس کس سے ملتی رہتی۔ اب اماں کی یہ حرکتیں مجھے کھٹکنے لگی تھیں۔ دن گزرتے گزرتے جولائی کا مہینہ آ گیا۔ اس دفعہ بلا کی گرمی پڑی تھی۔ ہر چرند پرند گرمی کی شدت سے بے حال تھا۔ ایسے میں سنگل اسٹوری مکان بغیر کسی درخت کے سائے کے ساری دھوپ جیسے اپنے اندر ہی کھینچ لیتا تھا۔ دیواریں، فرش، بستر، ہر چیز گرمی کی وجہ سے گرم تھی۔ ایسی گرمی تھی کہ خدا کی پناہ۔ اب تو پنکھے بھی چھت کی حدت کی وجہ سے گرم ہوا دیتے تھے۔ میں اور نادرا گرمی سے بے حال پنکھے کی گرم ہوا کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جب اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ کچن میں تھیں تبھی تو ساری کی ساری پسینے میں نہائی ہوئی تھیں۔ وہ عین پنکھے کے نیچے آن کھڑی ہوئیں اور چادر سے پیشانی اور گردن سے پسینہ پونچھا۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی چپ کھڑی نہیں، پھر نادرا سے بولی کہ جاؤ فریج سے ٹھنڈا جوس نکال کر لاؤ، شاید اس سے کوئی راحت مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد جوس آ گیا۔ ہم نے جوس پیا تو ماں کہنے لگی کہ جب تک میں کھانا بناتی ہوں تم دونوں چھت پر چلی جاؤ، اس گرمی میں صحت خراب ہو جائے گی۔ چھت پر ہو سکتا ہے کچھ ہوا چل رہی ہو، وہیں جا کر بیٹھو، میں بھی تب تک کھانا بنا لیتی ہوں۔ کھانا تیار کر کے میں آواز دوں گی، اس سے پہلے نیچے مت آنا، یہاں بہت گرمی ہے۔ ماں نے ہمیں لے جا کر چھت پر چھوڑا اور خود نیچے جا کر کھانا بنانے لگی۔ مجھے اپنی ماں پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ کیسے اس جان لیوا گرمی میں بھی ہمارے کھانے کے گھنٹوں کچن میں گھسی رہتی ہیں۔ ہمیں چھت پر بیٹھے گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ماں نے آواز نہ لگائی تھی، مگر کھانے کی خوشبو سے پتہ چل رہا تھا کہ کھانا تیار ہو گیا ہے۔ مجھے بھوک محسوس ہوئی تو نادرا کو ساتھ لیے نیچے اتر آئی۔ ماں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا فوراً سے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر اماں کو کیا ہوا ہے، اس کے یوں بھاگنے کی کیا وجہ ہے۔ ہم اماں کے کمرے میں داخل ہوئیں تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اماں کے کمرے میں سے پھولوں اور پرفیوم کی انتہائی تیز خوشبو آ رہی تھی، جیسے کسی نے بے دریغ پرفیوم چھڑکا ہو۔ مجھے بے اختیار چھینک آ گئی۔ میں نے بمشکل اپنی ناک کے آگے دوپٹہ رکھا تھا۔ میں جائزہ لینے والی نظروں سے کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہ آئی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی وجہ کہ جس کے سبب یوں کمرے کو خوشبوؤں میں نہلا دیا جائے۔ اب ہر روز جب ہم چھت سے واپس آتے تو اماں یوں ہی واش روم میں بند ہو جاتی اور اس کے کمرے سے ہر روز ہی خوشبو آ رہی ہوتی۔ مجھے بڑا تجسس ہوتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس دن بھی حسب معمول ہم دونوں چھت پر بیٹھی تھیں جب زور سے باہر والا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے پوری قوت سے اسے بند کیا ہو۔ ہم دونوں فوراً نیچے گئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے حواس اڑ گئے۔ سامنے ابا نے اماں کو بالوں سے انتہائی بے دردی سے پکڑا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ اونچی آواز میں ان پر چیخ چلا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے ابا نے ماں کو دھکا دیا، وہ اوندھے منہ فرش پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ابا نے اماں کو طلاق دے دی اور کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے نادرا کو اماں کے پاس بھیجا اور خود ابا کے پیچھے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ ان کی شادی کو آج 3 سال پورے ہو گئے تھے۔ وہ اس کی بچپن کی محبت تھی اور اب تو ان کی 2 بیٹیاں بھی اس دنیا میں آ گئی تھیں۔ اب وہ ایک مکمل فیملی تھے۔ اس دن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نازش اپنی 6 ماہ کی بیٹی کے منہ پر تکیہ رکھے اسے مارنے کی کوشش میں تھی۔ وہ ایک دم آگے آیا اور نازش کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور بچی کو اٹھا کر اس کی پہنچ سے دور کیا۔ کیا کر رہی ہو پاگل عورت؟ شفیق غصے سے چلایا تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی دیر کر دیتا آنے میں تو اب تک وہ بچی کو مار چکی ہوتی۔ نازش، کوئی ہوش ہے تمہیں؟ کیوں اپنی ہی اولاد کو مارنے جا رہی تھی؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ نازش نے فوراً آگے بڑھ کر دوسری بچی کو قابو میں لے لیا تھا۔ شفیق، تم ابھی کے ابھی مجھے طلاق دے رہے ہو ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی۔ شفیق ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نازش؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوگا شفیق، تم جانتے ہو میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ تم سے میری شادی زبردستی ہوئی تھی۔ میں یہ اولاد نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ میں سہیل سے محبت کرتی ہوں۔ یہ 3 سال میں نے بس اسی کے کہنے پر تمہارے ساتھ گزارے ہیں تاکہ تب تک وہ سیٹل ہو جائے۔ یہ میری مجبوری تھی، لیکن اب میں اپنی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی شفیق۔ شفیق کو ایک دم اس سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ کیسی بے حیا عورت تھی،
شفیق نے اس سب کے باوجود اپنی بچیوں کی خاطر اس کے ساتھ کمپرومائز کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بسنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب نازش نے دیکھا کہ وہ کسی طور پر نہیں مان رہا تو اس نے ایک رات سہیل کو بلایا اور گھر سے بھاگ گئی۔ نازش کی اس حرکت سے اس کی ماں کو دل کا سخت دورہ پڑا اور وہ چارپائی سے جا لگی۔ اس نے شفیق کو خلا کے نوٹس بھجوا دیے اور چاروں ناچار شفیق کو اس پر سائن کرنے ہی پڑے۔ بچیاں اپنی خالہ نازش کی چھوٹی بہن صالحہ کے پاس رہنے لگی۔ وہ اسے ہی اپنی ماں مانتی تھی۔ بچوں کی صالحہ کے ساتھ اٹیچمنٹ دیکھ کر شفیق کی ماں ایک بار پھر سے اپنی بھابھی کے در پر آئی۔ پہلے اور اب میں فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ شفیق کی مرضی کے ساتھ آئی تھی اور اس بار اس نے شفیق کو زبردستی منایا تھا۔ یوں صالحہ اور شفیق کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا اور صالحہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی جو کبھی اس کی بہن کا سسرال ہوا کرتا تھا۔ صالحہ کو شفیق کو سونپ کر میری بھابھی بھی میرے مرحوم بھائی کے پاس چلی گئی۔ کہتے ساتھ ہی دادی نے ایک لمبی سانس لی تھی، جبکہ ہم دونوں حیرت سے منہ کھولے دادی کو دیکھ اور سن رہی تھیں۔ یہ کیسا انکشاف ہو رہا تھا ہم پہ، جس عورت نے ہمیں بچپن سے پالا، پیار محبت دی، ہماری ہر چیز کا خیال رکھا، وہ تو ہمیں پیدا کرنے والی ماں تھی ہی نہیں، اور جو میری ماں تھی وہ تو ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ ماں کو طلاق دینے کے بعد ابا ہم دونوں کو دادی اماں کے پاس چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جب دادی اماں کو پتہ چلا تو انہوں نے ابا کی عقل پر خوب ماتم کیا، لیکن ہم تجسس میں تھی آخر ابا نے اماں کو طلاق کیوں دی، اور جب میں اماں کے پیچھے کمرے میں گئی تو وہاں اماں جیسی دکھنے والی وہ دوسری عورت کون تھی۔ تبھی میں نے دادی سے پوچھا تھا۔ دادی کے منہ سے حقیقت سن کر ہم دونوں حیرت کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی۔ دادی نے کچھ توقف کے بعد پھر سے بولنا شروع کیا۔ شفیق کا رویہ صالحہ کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ بہن ہونے کی وجہ سے صالحہ نازش سے ملتی جلتی تھی، جس سے شفیق کو بار بار نازش کی یاد آ جاتی۔ میں نے 2-3 مرتبہ شفیق کو اس بارے میں سمجھایا تو وہ تم تینوں کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی کبھی صالحہ پر بھروسہ نہیں کر پایا۔ یہی وجہ تھی کہ جس کا نازش نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی، میرے بیٹے کا گھر دوسری دفعہ اجاڑ دیا۔ دادی کی آنکھوں سے اب کی بار آنسو نکل آئے تھے۔ یہ سب ہماری اصلی ماں کا کیا دھرا تھا۔ سہیل سے شادی کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جب اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی تو وہ اپنی ساس کو کھٹکنے لگی۔ اس کی ساس سہیل کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ نازش کو بے اختیار اپنی بچیوں کی یاد آئی۔ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے اب اسے سمجھ میں آئی تھی۔ وہ 10 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی اس کے سابقہ شوہر سے ہوئی ہے اور اب وہی اس کی بچیوں کی ماں ہے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کسی منصوبے پر عمل کرتی، سہیل نے اسے طلاق دے دی۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اس کی دوستیں اچھے سرکل کی نہیں تھیں۔ اس نے وہاں ان کی دیکھا دیکھی سگریٹ اور شراب شروع کر دیے تھے۔ اب جب وہ شفیق اور صالحہ کو بچیوں کے ساتھ خوش دیکھتی، اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ کیسے خوش رہ سکتے تھے؟ اس نے دل ہی دل میں ان کی خوشیاں چھیننے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک طرف صالحہ کو ڈرا دھمکا کر اس سے بچیوں کو چھین کر سہیل کے گھر لے کر جائے گی اور دوبارہ سہیل سے شادی کرے گی۔ دوسری طرف وہ شفیق کو صالحہ کے بارے میں جھوٹی تصویریں اور باتیں بتانے لگی۔ اس نے شفیق کے دماغ میں صالحہ کے خلاف خوب زہر بھرا اور پھر لوہا گرم دیکھ کر آخری ضرب لگائی اور شریف کو صالحہ کی کچھ جھوٹی تصویریں دکھا کر اس کو مکمل بدظن کر دیا۔ وہ روزانہ شفیق کے گھر آنے سے پہلے گھر آتی اور صالحہ کو خوب ڈراتی دھمکاتی۔ صالحہ اس کے ڈر سے بچیوں کو کمرے میں بند کر دیتی کہ اگر بچیوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ انہیں کیا جواب دے گی۔ پھر وہ شام کے وقت آنے لگی، اسی لیے صالحہ بچیوں کو چھت پر بھیج دیتی۔ نازش ہمیشہ صالحہ اور شفیق کے کمرے میں بیٹھتی اور وہاں بیٹھ کر سگریٹ کی ڈھیروں ڈھیر ڈبیاں 1 گھنٹے میں پھونک دیتی۔ کمرے میں سگریٹ کی اسمیل کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ تبھی صالحہ شفیق کے گھر آنے سے پہلے پورے کمرے کو پھولوں سے بھر دیتی، ساتھ ہی ساتھ بے دریغ روم اسپرے اور پرفیوم کا استعمال کرتی کہ کسی طرح سگریٹ کی اسمیل زائل ہو جائے۔ سگریٹ کی اسمیل سے اس کی طبیعت چھینک چھینک کر خراب ہو جاتی، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں پانی آ جاتا۔ تبھی وہ بھاگ کر واش روم چلی جاتی۔ صالحہ نے شفیق کو نازش کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ شفیق سے بے انتہا ڈرتی تھی، لیکن اس دن شفیق جلدی گھر آ گیا۔ اس وقت صالحہ ایشٹرے خالی کر رہی تھی۔
شفیق کی نظر جب بھرے ہوئے ایشٹرے پر پڑی تو اس کا خون کھول گیا۔ اس کے ذہن میں نازش کی باتیں گونجنے لگی کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی اپنے عاشقوں کو گھر بلاتی ہے۔ شفیق کو یہی لگا کہ سگریٹ اس کے گھر میں کسی غیر مرد نے ہی پیے ہیں، کیونکہ خود شفیق نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ پہلے ہی صالحہ سے بدظن ہو گیا تھا، سو اس نے 1 منٹ کی دیری کیے بغیر صالحہ کو طلاق دے دی۔ لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہوا، اپنے بیڈ پر نازش کو دیکھا جو ایک ادا سے سگریٹ کا گہرا کش بھر کر دھواں ہوا میں اڑا رہی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے ساری بات سمجھنے میں۔ وہ مڑ کر باہر بھاگا، لیکن تب تک صالحہ گھر سے نکل گئی تھی۔ شفیق خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ کیسے ایک عورت نے 2 مرتبہ اس کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ کاش وہ پہلے ہی سمجھ جاتا۔ وہ نازش کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، پھر بھی اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے غصے اور کم عقلی کے باعث صالحہ جیسی نیک بیوی اور اپنی بچیوں کی مثالی ماں کو کھو دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔